بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم بات کرنے جا رہے ہیں بندہ مومن کی موت کس طرح واقع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت بندہ مومن کے لیے راحت اور خوشبوئیں اور اس کے لیے نعمتوں سے پر جنتین ہوتی ہیں۔ ملک الموت ان کی روح نکالتے ہیں تو روح جسم کو مبارک دیتی ہے اور کہتی ہے، اے جسم، تو مجھے اللہ کی اطاعت کی طرف جلدی لے جاتا تھا اور مصیبت سے پرہیز کراتا تھا۔ آج تجھ کو مبارک ہو کہ خود بھی نجات پائی اور مجھ کو بھی نجات دلائی۔ اور جسم بھی روح کو یہی مبارک بات دیتا ہے، اور زمین کے وہ حصے جن پر یہ نیک بندہ عبادات کرتا ہے وہ اس پر روتے ہیں، اور آسمان کا ہر دروازہ جس سے اس کا عمل چڑھتا تھا وہ خیر کا تھا اور رزق نازل ہوتا تھا۔ 40 روز تک آسمان بھی روتا ہے۔ جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو 500 فرشتے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ جب انسان اس کو کسی پہلو پر لٹانا چاہتا ہے تو فرشتے اسے پہلے ہی لٹا دیتے ہیں۔ انسانوں کے کفن پہنانے سے پہلے کفن پہنا دیا جاتا ہے۔ ان کی خوشبو لگانے سے پہلے خوشبو لگا دیتے ہیں۔ اس کے گھر سے لے کر قبر تک فرشتوں کی 2 قطاریں کھڑی ہو جاتی ہیں، اس کے لیے استغفار پڑھتی ہیں۔ اس وقت شیطان ان کی قدر و منزلت دیکھ کر چیختا ہے اور چلاتا ہے اور اپنے لشکر سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے خرابی ہو۔ اس بندے کا اتنا اچھا انجام ہوا ہے، اور جواب پاتا ہے کہ یہ بندہ گناہوں سے بچتا تھا۔ جب ملک الموت اس کی روح کو آسمان پر پہنچاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام استقبال کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے استقبال کرتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ ہر فرشتہ اس کو بشارت دیتا ہے۔ جب ملک الموت اس کو لے کر عرش پر پہنچتا ہے تو وہ روح خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کی روح کو لے کر سرسبز و شاداب درختوں اور بہتے ہوئے پانی کے مقام پر پہنچا دو۔ جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو نماز اس کی دائیں طرف اور روزے اس کے بائیں طرف اور قرآن اور ذکر الہی سر کی جانب ہوتے ہیں۔ اس کا نمازوں کی طرف چلنا قدموں کی طرف سے آتا ہے۔ اس کا صبر قبر کے ایک گوشے میں آتا ہے۔ جب اللہ عذاب کو بھیجتا ہے تو نماز کہتی ہے پیچھے ہٹ، کہ یہ ساری زندگی تکالیف برداشت کرتا رہا، اب آرام سے لیٹنے دو۔ جب عذاب بائیں جانب آتا ہے تو روزے بھی یہی جواب دیتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ عذاب سر کی جانب ہوتا ہے تو یہی جواب قرآن اور ذکر اذکار کا ہوتا ہے۔ پس عذاب کسی جانب سے اس کے پاس نہیں پہنچ سکتا اور واپس لوٹ جاتا ہے۔ اس وقت صبر تمام اعمال سے کہتا ہے، میں اس لیے نہ بولا کہ اگر تم سب حاضر ہوتے تب میں بولتا، اب میں اس کے لیے پل صراط پر اور میزان پر کام آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجے گا جن کا نام منکر نکیر ہے۔ ان کی نگاہیں اچک لینے والی بجلی کی مانند، آواز کڑکدار بجلی کی طرح، دانت سینگوں کی مانند، سانسیں شعلوں کی مانند۔ وہ اپنے بالوں کو روندتے ہوئے چل کر آئیں گے۔ دونوں کے کندھوں کے درمیان عظیم فاصلہ ہوگا، سوائے مومن کے ان کے دل میں کسی کے لیے مہربانی اور رحم نہ ہوگا۔ ان کے ہاتھوں میں ایک ایک ہتھوڑا ہوگا جس کو سارے جن و انس جمع ہو کر اٹھا نہ سکیں گے۔ وہ آ کر مردے سے کہیں گے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جائے گا، اور اس کے کفن کے کپڑے اس کے بدن سے گر کر نیچے آ جائیں گے۔ وہ اس وقت سوال کریں گے تمہارا رب کون ہے؟ من ربو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ماں دینوں کا، تمہارا رسول کون ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بندہ مومن کہے گا میرا رب اللہ تعالی ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس پر وہ کہیں گے تو نے سچ کہا۔ پھر اس کو قبر میں رکھ کر ہر جانب سے
فراخ کر دیں گے۔ پھر اس سے کہیں گے ذرا اوپر دیکھو۔ اب جو بندہ دیکھے گا وہ جنت کی طرف کھلا ہوا دروازہ دیکھے گا۔ پھر وہ کہیں گے کہ اے اللہ کے ولی، جنت میں یہ تیرا مقام ہے کیونکہ تو نے اطاعت خداوندی میں رہا۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری جو آخرت کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، اس میں ہم بغیر کسی مسئلے پریشانی کے رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت آج کی ویڈیو میں، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں